اس قرآن حکیم کی ایک ایک آیت خزانہ ہے. افسوس اگر آپ اس کی حقانیت پر یقین رکھتے تو یوں نہ کہتے. میں پھر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں کہ یہ جس ٹیسٹ سے بخاری اور مسلم کو گزار رہے ہیں اسی ٹیسٹ سے قرآن کو بھی گزارے. ایک دوست نے مجھے مرزا انجینئر کی ایک ویڈیو بھیجی ہے کہ دیکھیے یہ کیسے توہین قرآن حکیم کر رہا ہے، پلیز اس کا جواب دیجیے. میں نے یہ ویڈیو کئی بار غور سے دیکھی ہے. میرے نزدیک قرآن حکیم کے متعلق مرزا انجینئر نے جو کچھ کہا ہے اس کے بعد اسے دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے. مرزا صاحب نے پہلا جرم تو یہ کیا ہے کہ بخاری اور مسلم کا قرآن حکیم سے موازنہ کیا ہے. دوسری زیادتی یہ کہہ کر دی ہے کہ قرآن حکیم کو عقل پر پرکھو تو قرآن حکیم میں فلاں بات غلط ہے، فلاں بات غلط ہے. ذرا سن لیجئے، دیکھیے آپ بھی، پھر آگے بات کرتے ہیں. ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ مثلا یہ جو شیعہ رافضی بھی کرتے رہتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ کا وہ جو غسل والا اور حضرت اللہ تعالیٰ کی، وہ کہتے ہیں جی ایک اس پہ مفتی ساق صاحب بھی غالباً اعتراض کرتے تھے کہ جنوب نہیں بھرے گی تو اللہ پاک اس میں نعوذ باللہ اپنی ٹانگ ڈالے گا. اور حضرت عائشہ کے 9 سال کی عمر میں شادی والا، پہلی وہی پہ خودکشی نعوذ باللہ کرنے والی روایت. اور اس کے بعد جناب یہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو، وہ کہتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا مانتے ہیں تو آپ تو مشرکین مکہ کی طرح نعوذ باللہ گستاخ رسول ہیں. یہ سارے جو ان کے عقلی اعتراضات ہیں نا، میں نے اس کے جواب دیے. میں پھر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں کہ یہ جس ٹیسٹ سے بخاری اور مسلم کو گزار رہے ہیں اسی ٹیسٹ سے قرآن کو بھی گزارے. قرآن کے بھی جو واقعات عقل کے خلاف ہیں یہ ان کو تختہ مشق بنائے. پھر اگر یہ قرآن کے واقعات کو صرف یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ قرآن کے واقعات ہیں، چاہے یہ عقل کے پیرائے پہ پورے نہیں اترتے، تو ہم احادیث کے بارے میں اگر یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو تواتر کے ساتھ مین سٹریم کی اہل سنت کی کتابوں میں آئے ہیں، تو ہم سے یہ کیوں گلہ کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر دیوا مثالہ میں بولا نہیں، قرآن میں ایسی کون سی گستاخانہ بات ہے؟ نہیں، میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں نا. عقل کی بات ہو رہی ہے نا، عقل کی بات ہو رہی ہے. اچھا، گستاخانہ والے معاملے کو تو بعد میں ہم دیکھیں گے، گستاخی بھی اس میں آ جاتی ہے. پہلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ مجھے بتائیں کہ جو قرآن حکیم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اولاد ماننے کا واقعہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی ہے انہوں نے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھی ان کے پاس بھیجا ہے. جی بالکل. فرشتے نے آ کے ان کو بشارت دی ہے. انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ میری اولاد کیسے ہوگی، میری تو بیوی بانج ہے، میں تو خود بوڑھا ہو چکا ہوں. اتنا آرگومنٹ کیا ہے. اگو آرگومنٹ کرتے ہیں، اگو فرشتہ جواب دیتا ہے کہ اللہ نے تنوں بھی اس ٹائم پیدا کیتا سی جب تو کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. میں کہتا ہوں نبی کا کیا اتنا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ اس کے پاس فرشتہ آئے اور پھر وہ آرگومنٹ کرنا شروع کرتے؟ نبی کو چاہیے ٹھیک ہے جی سبحان اللہ بسم اللہ. یہ کیوں کیا انہوں نے؟ اس کا جواب یہ دیں گے کہ جی وہ بحیثیت انسان ہو گئی. بھائی وہ پیغمبر ہے، عام انسان نہیں ہے. تو کہیں گے ذرا اس وقت یہ غلبہ والا معاملہ ہو گیا، یا کہیں گے ایمان کی مزید مضبوطی چاہتے تھے. تعویلات ہی کریں گے نا. جی جواب دیں گے نا. اس سے بھی آگے چلے، سیدہ مریم کو آ کے فرشتے نے جبرائیل نے بشارت دی ہے اور کہا کہ تجھے اولاد ہونے والی ہے، ہم اس کو نشانی بنانے والے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے جب وہ حاملہ ہو گئی، پھر کہتی ہیں کاش میں اس دن سے پہلے مر کے مٹی ہو چکی ہوتی. سورہ مریم میں آتا ہے. بھئی کیوں مر کے مٹی ہو جاتی؟ تجھے تو فرشتے نے آ کے بشارت دی ہے، تجھے تو جشن کرنے چاہیے کہ تیرا بچہ جو ہے وہ پورے جان والوں کے لیے نشانی ماننے والا ہے. الٹا تو حاملہ ہونے کے بعد تو شکر ادا کر کے وہ بچہ واقعی پیدا بھی ہونے والا ہے. اس کی وجہ کہہ رہی مر کے مٹی ہو جاتی، میں اب کیسے منہ دکھاؤں گی؟ بھائی تیرے پیچھے اللہ ہے، فرشتے ہیں بشارت دینے والے. بحیثیت انسان ان سے ہوا نا. یہی واقعہ اگر قرآن کے اندر نہ ہوتا، بخاری مسلم میں ہوتا ہے، ان کا نا دیکھو یار کتنا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ آگے بشارت دے رہا ہے تو مریم نو پھر بھی یقین نہیں آ رہا ہے نا. دیکھو کڈی مریم دی توہین کیتی ہے، کڈی جڑی زکریا دی توہین کیتی ہے، مذاق اڑاتے ہیں. یہ جو حضرت خضر اور موسیٰ کا واقعہ ہے گردن مروڑنے والا، یہ اگر بخاری مسلم میں آتا، میں نے اسی پارٹی کے ایک بندے سے پوچھا، وہ کہتا ہے جی یہ بخاری مسلم میں ہوتا نا ہم اسے اٹھا کے پرے مارتے. اب قرآن میں ہے تو ہمیں مجبوراً ماننا پڑتا ہے، تو تعویل کرنی پڑتی ہے. جی مسئلہ تقدیر ہے، یہ ہر چیز کی تعویل کرتے ہیں. زید ابن حارثہ کی جو بیوی والا مسئلہ ہے، دل تو یہ بھی نہیں مانتا کہ ایک بندے کو بچے نے بچپن سے ایک بندے نے پالا ہو، پھر اس کی بہو کے ساتھ چاہے وہ منہ بولا ہی کیوں نہ ہو خود شادی کر لے. کی ہے نا اللہ کے نبی نے، اور قرآن نے کہا ہم نے یہ رسم توڑی ہے. یہ واقعہ اگر بخاری مسلم میں آیا ہوتا نا، کہتا دیکھو یار
اللہ نو رسم توڑنے واسطے اپنی نبی دی عصمت نو جڑا ہے وہ تختہ مشق بنانا سی، نعوذ باللہ. وہ کووں والا واقعات ہیں، 2 کوے، نان سائنٹیفک واقعہ بھی کہتے ہیں جی. وہ 2 کوے لڑے، سورہ المائدہ میں آتا ہے. ایک کوے نے جناب دوسرے کو جب مار دیا، اس کی قبر بنا کے اسے دفنا دیا، قابیل اور حابیل کا واقعہ. تو یہ اگر بخاری مسلم میں ہوتا پھر دیکھتے ڈار صاحب اور الوی صاحب کیسا مذاق اڑاتے ہیں. یہ چڑیا جتنی عقل رکھنے والا انجینئر اس خدا کے کلام پر عقل کے اعتراضات بتا رہا ہے جو رب کائنات ہے. یہ ہم جس کائنات میں رہتے ہیں ایسی سینکڑوں کائناتیں اس کی تخلیق کردہ ہیں، اور اس کائنات میں زمین کی حیثیت ایک انگوٹھی کے برابر ہے، اور اس انگوٹھی پر ہم 7 ارب لوگ رہتے ہیں. اس میں ایک مرزا صاحب اور ایک میں ہوں. میری یا اس کی عقل کی کیا حیثیت ہے خدا کے سامنے؟ مگر مرزا انجینئر اتنی سی عقل پر کتنا گھمنڈ رکھتا ہے کہ عقل کے زور سے قرآن حکیم کو جانچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس میں عقل کی بنیاد پر یہ غلط ہے، وہ غلط ہے. بے شک ہم سب کی عقل محدود ہے، مگر اتنی نہیں کہ عظمت قرآن کو بھی نہ سمجھ سکیں. میں اس وقت صرف قرآن کی ایک سورت اور قرآن کے ایک لفظ پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے سورت کوثر کے متعلق بات کرتا ہوں اور مرزا صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے اس سورت کو سمجھ لیا ہے؟ اگر میں کہوں کہ زمین اس سورت کے مدار پر قائم ہے تو یقیناً جناب ہنس پڑیں گے. سنیے جناب، زمین کا مدار کشش ثقل پر قائم ہے، مگر کشش ثقل کی جو رفتار ہے وہ 10 ہے. اب اس 10 کا سورت کوثر سے تعلق دیکھیے. سورت کوثر کے جملہ الفاظ 10 ہیں. اس سورت کی پہلی آیت میں 10 حروف ہیں، دوسری آیت میں 10 حروف ہیں، اور تیسری آیت میں بھی 10 حروف ہیں. اس پوری سورت میں جو سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ حرف آیا ہے وہ الف ہے، اور وہ بھی 10 مرتبہ آیا ہے. اور وہ حروف جو اس سورت میں صرف ایک دفعہ آئے ہیں، اور اس آیت میں جو حروف آخری بار آئے ہیں، آخر میں یعنی کہ آیا ہے، وہ حرف رے ہے. اور حرف رے جو ہے ہماری جو ہجے ہیں ان میں 10واں حرف ہے، اور ان کی رے کی تعداد بھی اس میں 10 مرتبہ استعمال ہوئی ہے. اس سورت کی تمام آیات کا اختتام بھی حرف رے پر ہوتا ہے. قرآن حکیم کی وہ سورتیں جو حرف رے پر اختتام پذیر ہو رہی ہیں ان کی تعداد بھی 10 ہے، جس میں سورت کوثر سب سے آخری سورت ہے. سورت کوثر میں یہ جو 10 کا عدد ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ذوالحج کے مہینے کا دراصل 10واں دن ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس نماز پڑھو اور قربانی کرو. قربانی کا دن ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ سب کچھ قرآن حکیم کی اس چھوٹی سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سمو دیا ہے. الکوثر کی 19 اعداد بنتے ہیں، اور 19 کا عدد قرآن حکیم میں اعداد کا بنیادی کوڈ ہے. اب اس صورت میں ایک اور دنیا بھی پوشیدہ ہے. وہ تمام الفاظ کے اعداد ہیں، تینوں آیتوں کے اعداد ہیں، پوری صورت کے اعداد ہیں. اس پر ایک تفصیلی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ نظام شمسی کے ساتھ ان اعداد کا کیا تعلق ہے، علم النجوم کی معرفت ان آیات میں کیا کیا نشانیاں موجود ہیں. میں کسی اور وقت میں یہ ساری تفصیل بیان کروں گا، ابھی اس کا موقع نہیں. ابھی مرزا انجینئر صاحب آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے.
آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اس صورت کا صرف وہی مفہوم نہیں جو آپ کی چھوٹی سی عقل میں آ رہا ہے، مجھے یقین ہے آپ لفظ کوثر کا مفہوم بھی پوری طرح نہیں جانتے، اسے صرف جنت کا ایک حوض سمجھتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کوثر کیا ہے۔ کوثر مبالغے کا صیغہ ہے، کثرت سے بنا ہے، کثیر زیادہ کو کہتے ہیں، اکثر بہت زیادہ کو کہا جاتا ہے، کثار بہت ہی زیادہ کو کہتے ہیں، اور کوثر بے حد زیادہ جو عقل و فہم سے ماورا ہو اس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ اس لفظ کا اور مفہوم جاننا چاہتے ہیں تو مفتی احمد یار نعیمی کی تفسیر نور القرآن اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ کوثر بھلائی کی وہ نہر ہے جس کے برتن ستاروں کے برابر ہیں، جہاں خیر کے موتیوں کے خیمے ہیں، جہاں برکت کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جہاں نیکیوں کے لمبی گردنوں والے پرندے ہیں، جہاں کائنات کے سارے خزانے ہیں۔ کوثر میں چراغ نبوت بھی جل رہا ہے، کوثر میں قرآن حکیم کا خیر کثیر موجود ہے، کوثر ثواب دارین کی کنجی ہے، کوثر باب آخرت میں کرم و اکرام کا نام ہے۔ میرا خیال ہے یہی کافی ہے۔ یقین کریں مرزا صاحب، اس صورت کا عامل اسے صحرا میں پڑھ دے تو وہاں گل و گلزار کھل اٹھے، مگر آپ تو قرآن پر ہی پورا ایمان نہیں رکھتے، کتاب کے علم کو کہاں مانیں گے؟ مرزا صاحب، یہ کتاب کا علم ہے، یہ وہ علم ہے جس کے جاننے والا تخت بلقیس کو آنکھ چھپکنے سے پہلے ہزاروں میل دور سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے۔ اس قرآن حکیم کی ایک ایک آیت خزانہ ہے۔ افسوس اگر آپ اس کی حقانیت پر یقین رکھتے تو یوں نہ کہتے۔ میں پھر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں کہ یہ جس ٹیسٹ سے بخاری اور مسلم کو گزار رہے ہیں اسی ٹیسٹ سے قرآن کو بھی گزارے۔ قرآن حکیم کا ایک لفظ ہے والعصر، اس کا ترجمہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں زمانے کی قسم۔ عربی زبان میں عصر زمان و مکان کے مرکب کا مفہوم دیتا ہے، لیکن آئیے دیکھیے کہ اس کے اندر کوڈ کیا رکھا ہے رب العزت نے۔ عصر کے جو لفظ ہے اس کی اعداد 360 ہیں، اور 360 پورے سولر سسٹم کا دائرہ ہے، جہاں سے شروع ہوا ہے وہیں واپس آنے کا نام ہے۔ سال کا اصلی دائرہ بھی 360 ہے۔ اس کائنات کا سب سے حیرت انگیز اور مکمل نمبر 360 ہے۔ اب ذرا والعصر کا مفہوم دیکھیے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں ہر لفظ کا، ہر آیت کا، ہر سورت کا اپنا کوڈ ہے، جنہیں ہم رفتہ رفتہ کھولتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی تو ہم پوری طرح الف لام میم کی تشریح نہیں کر پائے۔ آپ اس کتاب میں تحریف کی بات سوچتے ہیں جس کی حفاظت خود قدوس ذوالجلال نے اٹھا رکھی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک ہم ہی خود اس کے نگہبان ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات اس قرآن کے مثل پیدا کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو وہ اس جیسا نہیں لا سکتے، خواہ وہ ایک دوسرے کی مدد و نصرت کے لیے ساتھ ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن حکیم نے یہ چیلنج بھی دیا ہے، اور اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اللہ کے سوا اپنے تمام گواہوں یا مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ مرزا انجینئر صاحب، آپ اس قرآن حکیم کا موازنہ بخاری اور مسلم کے ساتھ کر رہے ہیں، یقیناً یہ آپ توہین قرآن کر رہے ہیں۔